عثمان شاہی صاحب کی جب تحریریں میں سیاست میں پڑھتا رہا تو بہت متاثر ہوا. ان کی زبان مجھے بہت پسند تھی، اور جب وہ ہمارے ادبی جلسوں میں بلانے کا سوال پیدا ہوا تو میں نے ان سے خواہش کی، اور ہمارے تمام ادبی جلسوں میں وہ آتے رہے. اس کے علاوہ ان کی شخصیت ایسی متاثر کن تھی کہ وہ جس شخص پہ ملتے تو پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ وہ تعاون کرتے، ادبی محفلوں میں آتے، اور مراسم بہت اچھے لوگوں سے تھے ان کے. انہیں اونچے درجے کے، یعنی بڑی سطح کی شخصیت تھی وہ. جب میں نے کہا نا، جیسے جب سیاست مضامین چھپلے، میری خواہش ہوئی کہ میں ان کو ادبی جلسوں بلاتے رہوں، آتے رہے. مہمان کے حیثیت سے، صدر کے حیثیت سے بہت اچھے خیالات تھے ان کے، اور کافی ہمارا اردو معاشرہ اس دور کا بہت زیادہ ان کو پسند کرتا تھا. اور آخر تک، لیکن ادھر 2 سال سے ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہم ان کو زحمت نہیں دے رہے تھے، اور وہ تعامل بھی کر رہے تھے. خدمات کا جہاں تک تعلق ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا، جب مسلسل ان کے مضامین سیاست میں چھپ، میں ان کو مشورہ دیا، چونکہ مراسم میرے بہت قریب ہو گئے تھے ان کے، اور ان کی بیگم صاحبہ میری مبولی بہن ہیں، وہ بہت اچھی خاتون ہے. میں نے ان سے خواہش کی کہ آپ یہ جو مضامین چھپ رہے ہیں، آپ اس کو کتابی شکل دیجئے. چنانچہ تین بہت اہم کتابیں عثمان شاہی صاحب سے بھی، اس میں رسم اجرا تقریب بھی ہو گئی، اور ہمارے جلسے میں بڑی پابندی سے آتے تھے وہ. یہ ان کا ادبی پہلو ہے. سیاست میں چھپتے رہے، سیاست کے بہت اچھے لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور عثمان شاہی صاحب کا میں نے دیکھا دوسرا پہلو جو قانونی پہلو ہے. بہت سارے شاعروں ادیبوں کے مسائل رہتے ہیں مختلف نوعیت کے، وہ بعض جگہ تو انہوں فیس لیتے بھی نہیں تھے بعض شخصیتوں سے، اور اگر کسی بھی لیتا بالکل نامنل انداز میں. لیکن شاعروں ادیبوں کے لیے بہت بڑا سہارا. جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی، عثمان شاہی صاحب پر جاتے، اور بہت اچھے وکیل تھے، برجستہ وہ لکھتے تھے، برجستہ بولتے تھے. عثمان شاہی صاحب کا کارنامہ بتاتا ہوں میں آپ کو، میں قانون کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں، یعنی ایک ہی گفتگو میں 29,000 روپے عدالت سے مجھے دلوائے، آرڈر دلوائے، وارننگ کے ساتھ. ان کے رقم روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مل گیا میرے کو. ایک دوسرا واقعہ تھا، دلی کا ایک واقعہ تھا. ہمارے کرم فرما دوست تھے، انہوں نے خوشبو کے سفر، بڑی مشکل ہے خوشبو کے سفر کے بارے میں کچھ بھی لکھ دیا. میں کیا کیا جناب، خوشبو کے سفر میں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں رد عمل کے اوپر لکھا. حالانکہ میرے دوست تھے، انہوں نے غلط کام کیا. اب وہاں دیکھیے آپ، وہاں تقریباً 2 سال وقت کیس چلا، مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑی. البتہ مجھے 2 دفعہ جانا پڑا، مسلسل پیشی کے سلسلے میں. ہوا کچھ بھی نہیں، نہ تو وارننگ دی گئی. وہ جج تھا، پنجابی تھا، اور اس جج نے بولا کہ بھئی آپ، اور جو آپ پر خوشبو کے سفر جن صاحب نے مقدمہ دائر کیا ہے وہ ایسا ہے کہ شاعر و ادیبوں کا معاملہ ہے، میں نہیں چاہتا. اپنے طور پر کیس ختم کر دیے. تو اس کیس میں میرا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. دلی کا جو کیس تھا، عثمان شاہی صاحب نے اتنا اہم تعاون کیا، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ میرا کام تھا وہ نکل گیا. ان کی تنقید بیکار ہو گئی، ان کی مخالفت بیکار. تو آپ کہہ رہے ہیں دلی کے مقدمے غور کیجئے، آپ کے صرف 20 روپے میرے خرچ ہوئے، وہ بھی کاغذات کے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عثمان شاہی صاحب میرا اکیلے کی بات نہیں ہے. میں بعض شاعروں ادیبوں کے بارے میں بھی دیکھا کہ ان کے مکانات کے مختلف مسائل رہتے ہیں، وہ فیس نہیں لیے تھے، اگر لیے تو نامنل سمجھے آپ. تو یہ ان کا قانونی پہلو تھا، اور بہت ہی وہ کامیاب وکیل رہے، اور شاعر ادیب ان کے پاس ہمیشہ جاتے، اور میں اکثر جاتا تو سارا کام چھوڑ کے مجھ سے گفتگو کرتے. اب جو پرسوں جلسہ ہوا، میں نے اس میں نظم بھی کہی ایک، اس پر جناب تعزیت نظم. جلسہ بہت شاندار، اس میں آصف پاشا نے صدارت کی، اور ضیاء الدین نیر وہاں تھے، مشتاق ملک اس میں تھے. اور یہ جو جلسہ ہوا، رضاکارانہ طور پر فاضل حسین پرویز صاحب نے تعاون کیا، اور اس میں ہمارے دائرے کا 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، بڑے اہتمام کے ساتھ کیا. تو عثمان شاہی صاحب کی جو اہمیت تھی، ایک تو خاندان کے حیثیت سے بہت زیادہ تھی. حیدرآباد کے شاعر و ادیب پہلے کوئی مسئلہ ہو، گھریلو مسئلے رہتے نا، مکانات کے اس وہ جاتے، وہ بالکل تعاون کرتے تھے. اور
ادیبوں شاعروں کے معاملے میں تو بہت ہی وہ فراغ دل تھے. انہوں نے جو خدمت شاعر اردو میں کی وہ غیر معمولی تھی، اور وہی کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چونکہ خود ادیب تھے، محسوس کرتے تھے کہ ادیبوں کے مسائل ہیں. کہاں جائے بولیے آپ، اب وکلا کے پاس جانا ہزاروں روپے خرچ ہے، انہیں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. خالی جو قانونی کاغذات ہوتے ہیں وہی کاغذات کے حد تک پیسے لے لیتے، پیروی کے کاروائی کچھ نہیں، خود کر. اور اتنا اچھا لکھتے تھے، برجستہ لکھتے تھے. وہ انگریزی بھی بہت اچھی تھی ان کی. تو بہرحال عثمان شہید صاحب ہمارے لیے بہت ہی اہم شخصیت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ پرسوں جلسہ میں نے متاثر ہو کر ان کی شخصیت سے، اور ان جب بیمار رہتے تھے میں ان سے بات چیت کرتا تھا، ہمارے جلسوں میں آتے تھے، گھر پر بھی محفلیں کی انہوں نے. بہت اچھے آدمی تھے، وہ ہمارے لیے بہت سرمایہ تھے. ان کے انتقال سے بہت افسوس ہوا. میں آخر میں حرف آخر کے طور پر یا آخری جملے کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ عثمان شہید صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، مجھ سے کافی جونیئر تھے. ہماری ادیبوں میں فلموں کے لیے وہ سربراہ رہتے تھے. ان کے انتقال سے شاعر و ادیبوں، بالخصوص اردو معاشرے کے لوگ، جہاں کہیں مسلم معاشرے کے بھی، ان سے کافی متاثر ہوئے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ایسے لوگ بہت کم ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں.